إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتوں کی آپ سے درخواست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آگے جگہ دیکھ لے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا آگے بڑھ جائے. ہر آدمی اپنے آگے دیکھ لو، کتنی گنجائش ہے آگے بڑھنے کی، اتنا آپ آگے بڑھ جائے تاکہ مجمع بھی اچھی طریقے سے جڑ جائے اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی جگہ مل جائے. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ساتھی پوری بات سننے کی نیت کرے کہ شروع سے لے کر آخر تک رہیں گے. جب پوری بات سنیں گے سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا. ادھورے عمل پر کبھی پورا نفع نہیں ملتا. اس لیے پوری بات سننے کا ارادہ کریں. اسی کے ساتھ پوری بات کو جاگ کر سنیں. کھانا بھی کھایا ہے، اس کے بعد عام طور پر بغیر ارادے کی بھی آنکھ بند ہو جاتی ہے. اس لیے بتکلفی جاگ کر بات کو سنیں. اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا. پھر بھی آنکھیں بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو بھگاوے. اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئے. اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جو بات دل تک نہیں جائے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی. وہ بات زندگی کے رخ کو بدلے گی جو دل تک پہنچے گی. اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا اور دھیان اور توجہ سے بات کو سننا کہ جسم بھی یہاں ہے، دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے. اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے. حدیث میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے. اس لیے عمل کی نیت سے پورا مجمع بات کو سنیں. اسی کے ساتھ اچھی طرح سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو پہنچانے کی نیت سے بات کو سنیں. تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کو کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے اور 700 کروڑ انسان ہے دنیا میں اور چھوٹی سی زندگی ہے. تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والا عملہ اور آدمی تیار کرنا. یہ محنت کا رخ ہے عالم میں بات کے پہنچانے کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. اتنا بڑا کام آپ کو کرنا ہے. اور کام کا زمانہ کتنا دیا گیا؟ صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال میں اتنا بڑا کام آپ کو کرنا ہے. تو آپ نے اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے کام کا کیا رخ اپنایا؟ آپ نے کام کا یہ رخ اپنایا کہ بنفس نفیس اس محنت میں اپنے آپ کو پوری طرح تھکاتے ہوئے پورے حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور آپ نے پورے عالم کے اور ساری انسانیت کے اور قیامت تک کے کام کے زمانے پر قابو پانے کے لیے آپ نے 23 سال میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھا. اسی لیے صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل. فرمایا صحابہ دین کے شہ سوار ہیں،
گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں. اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے. اسی لیے فرمایا دوسری جگہ آیت میں وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، رات کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور اخیر رات میں اللہ کے سامنے کر کے مٹ کے کھپ کے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق ادا نہیں ہوا. فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے. اس صحابہ کا تعارف یہ دو جملوں سے ہوتا ہے، اور یہ دو جملے وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو شکل تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی. آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے تھا، آپ کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، اور آپ کی رات عبادت کے لیے تھی جس میں آپ اللہ کے سامنے اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ آپ کی رات ہے، یہ آپ کا دن ہے. یہی دونوں چیزیں آپ کے عمل میں منتقل ہوئی. اس لیے میرے دوستو کام کا رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا، اور اچھی طرح کرتے ہوئے اپنی زندگی میں کام کا عملہ اور آدمی بنا کر کے مرنا. بانجھ بن کر کے نہیں مرنا چاہیے کہ زندگی بھر تبلیغ کیے ایک بھی آدمی نہیں بنا. یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے کہ زندگی بھر عورت نکاح میں رہی ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ بانجھ عورت ہے. زندگی بھر تبلیغ کیا اور ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانجھ پنا ہے. اللہ ہم کو بانجھ پنے سے بچاوے. اس لیے ان باتوں پر دھیان کرتے ہوئے پوری بات کو سننا ہے، اس لیے کہ جو بات ہوگی وہ اسی کے تعلق سے پوری بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری سب کی مدد فرمائے. اگر کبھی تھوڑا سا 10-15 منٹ بڑھ بھی جائے تو آپ لوگ گھڑی نہیں دیکھنا، مجلس ختم ہوگی جب کام پورا ہوگا. کہ اس کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ روز روز تو یہ موقع آتے نہیں ہیں. غیر ضروری مجلس لمبی نہیں ہوگی، لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ضرور اللہ سے مانگ کر لانے کی کوشش کی جائے گی، تو جو ہمارے اور کام سے متعلق ہے. اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی پوری دینداری کے ساتھ جیے گا اور پوری دینداری پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا، نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑ دیں گے اور اس کی آخرت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجاڑ دیں گے. اس لیے یہ بنیادی بات ہے سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اللہ کی یہاں سے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ صرف دین کا ہے. تو دین کی بنیاد پر اللہ دنیا کی زندگی بنائیں گے. دنیا کی زندگی کا بننا کیا ہے؟ فرمایا دلوں میں اللہ اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائیں گے، مقدر کی تھوڑی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے، اور زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ ہر آدمی دیکھ کر رش کرے کہ یہ زندگی تو مجھے بھی ملنا چاہیے. یہ زندگی دین کی بنیاد پر اللہ بنائیں گے. اور آخرت کے بننے کی شکل یہ ہے کہ اللہ جنت کی شکل میں کامیابی عطا فرمائیں گے، جس جنت کے بارے میں یہ فرمایا کہ کم سے کم درجے کا جنتی دنیا سے 10 گنا بڑی اس کی جنت ہوگی. اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ کہ نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور ہر جنتی اپنا بہت بڑا ملک دیکھے گا، اس لیے کہ کم سے کم درجے کی جنت 10 ملک دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، جس میں آدمی کی ہر چاہت پوری ہوگی اور ہر مانگ پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے جنت وہ ہے جو تمہارا جی چاہے، اور جو تم مانگو گے وہ سب مل جائے گا. ایسی کامیابی کی شکل جنت کی شکل میں اللہ دیں گے.
دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ آسان اتارا ہے، مشکل نہیں اتارا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی صفت بتلائی، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے، تو اس محبت کے ناطے اللہ نے جو دین دیا ہے وہ آسان دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور اللہ نے صاف اور واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں ہے، جو کام جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اور اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا حکم کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھو نماز روزہ اللہ نے سب پر فرض فرمایا، اس لیے کہ نماز روزہ سب کے بس میں ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے، تو زکوٰۃ اور حج سب پر نہیں فرض فرمایا۔ نماز روزے میں بھی اللہ نے آسانی فرما دیا کہ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، آپ سفر میں ہیں 17 رکعت عشاء کی نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت فرض پڑھ لو، 3 رکعت وتر پڑھ لو، 17 رکعت کا ثواب دیں گے۔ ایسے ہی روزے میں بھی آپ بیمار ہو گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے شدید تکلیف کا اندیشہ ہے، ماہر مسلمان ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ روزہ آپ کے حق میں مضر ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں، آپ دوسری مرتبہ قضا کر لیں۔ سفر میں ہے تو آپ کو قضا کی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جوانی میں، ایک آدمی تندرستی میں، ایک آدمی اپنے گھر پر رہ کر جتنی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، دعوت کی محنت کرتا ہے، سفر میں ہے یا بیمار ہو گیا ہے یا بوڑھا ہو گیا ہے اور یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو نہ کرنے کے باوجود بھی جوانی کی، تندرستی کی اور اقامت کی عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اس لیے بات سمجھنی ہے اور امت کو سمجھانی ہے، اس لیے کہ اگر امت میں چل پھر کر کے دیکھا جائے تو آج امت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مشکل بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے۔ آپ دنیا میں چل پھر کر کے دیکھیں تو دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ لوگوں نے حکومت کرنا چھوڑ دیا ہو، یا تجارت، کھیتی یا ملازمت یا مزدوری چھوڑ دی ہو، یا ڈاکٹری انجینئرنگ چھوڑ دی ہو، سارے کام بحسن خوبی دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہوئی ہے امت میں سے تو دین چھوٹا ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آسان دین ہونے کے باوجود امت میں سے کیوں چھوٹا، اور چھوٹنے کا حال یہاں تک پہنچا ہے کہ آپ کہنے کو یہ کہہ دو کہ دنیا میں 50، 60، 70 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے باشندے پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملک کو چھوڑے آپ صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبہ سے نیچے تحصیل نہیں بتا سکتے، اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں جس میں 3000 مسلمانوں کے گھرانے ہوں اور جس میں 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور پورے دین پر چل رہی ہو، ایسا گاؤں بتانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اور جو کوئی بھی حالات ہم پر اور امت پر ہے یہ دینی کمی کی وجہ سے ہے، ملک و مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اب یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آسان دین اللہ نے اتارا تھا یہ امت کے لیے مشکل کیوں ہوا، اور دوبارہ امت کے لیے دین آسان ہونے کی کیا راہ ہو سکتی ہے، اس کو اچھی طرح اس مجلس میں اللہ ہم کو سمجھا دے۔ میرے محترم دوستو، اگر غور و فکر کریں گے تو آسان دین کے امت کے مشکل ہونے کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یقین کی خرابی ہے، یا یقین کی کمزوری ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا، اور آدمی اپنے دین پر وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا۔ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی کو دین پر چلانے والی ایک طاقت جو ہے وہ یقین ہے، اس لیے ایک بنیاد یقین کی خرابی یا کمزوری ہے، اور دوسری وجہ ماحول کی خرابی ہے، اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔
سردی آئے گی تو سب کو سردی لگے گی، امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ایسا ہی ماحول کا اثر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ کسی بھی ملک میں کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس کو بڑے سے بڑے ولی بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ کسی کو مجوسی اور کافر بنا کر پیدا نہیں کرتے، ایمان کی فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی، اس نے ایمان کے خلاف دیکھا، ایمان کے خلاف بولا، ایمان کے خلاف سنا اور ایمان کے خلاف سوچا، تو جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ فطرت مسخ ہو گئی اور آدمی مجوسی بن گیا اور آدمی کافر اور مشرک بن گیا، حالانکہ اللہ نے اس کو دنیا میں مومن بنا کر کے بھیجا تھا۔ اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی لڑکی کو چمڑے کے بیپاری کے یہاں لیا، اب عطار کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو اور چمڑے کے بیپاری کے یہاں بدبو ہی بدبو۔ تو لڑکی نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ اماں میں تو تمہاری فضا میں 2 دن بھی نہیں جی سکتی، میں تو مر جاؤں گی۔ اس کی ساس نے کہا بٹیا تھوڑی صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک آدھ ہفتہ گزر گیا تو لڑکی نے اپنی ساس سے کہنا شروع کیا کہ اماں جان آپ نے میری بزرگی اور کرامت دیکھی کہ تمہارے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندگی تھی، دیکھو میری آنے کی وجہ سے وہ گندگی ختم ہو گئی کہ بھائی ختم ہو گئی۔ اس کی ساس نے یہ کہا کہ گندگی ختم نہیں ہوئی، تیری سونگنے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی اس ماحول کی گندگی کی وجہ سے۔ تو ماحول کا اتنا بڑا اثر ہے۔ تو ایک ماحول کی خرابی ہے، ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول دین کے لیے معاون بننے کے بجائے دنیا کے لیے معاون ہے اور گناہوں کے لیے معاون ہے، طاعت کے لیے معاون نہیں۔ یہ 2 بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے دین امت کے لیے مشکل ہوا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور نسلوں کے لیے اور امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دین آسان ہو جائے تو اس کی 2 ہی بنیاد ہے۔ ایک تو ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ تو یقین کے بننے کے کیا معنی ہیں؟ یقین کے بننے کے معنی ہے 2 لائن کا یقین بننا چاہیے۔ ایک یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ معاف کرنے والے بڑے، اللہ پکڑنے والے بڑے، اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے۔ دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے جو علم اتارا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے۔ مثال سے سمجھ سکتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، حدیث میں آیا کہ سچ سے ہدایت ملے گی اور جھوٹ سے ہلاک ہو جائے گا، یہ وعدہ ہے اور یہ وعید ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹائیں گے اور اللہ صدقے سے مال کو بڑھائیں گے، یا بڑھنے کا وعدہ ہے اور مٹانے کی وعید ہے۔ یہ وعدہ وعید کی 2 مثالیں میں نے آپ کو دیا۔ پورا قرآن اور حدیث وعدے اور وعید کے علم سے بھرا ہوا ہے۔ ہر عمل کے اچھا کرنے پر وعدہ ہے، ہر عمل کے چھوڑنے پر وعید ہے، یا نہ کرنے کے کام کرنے پر وعیدیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کے یقین کے ساتھ میں وعدے اور وعید کا یقین آئے۔ امت کو یہ معلوم ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن وعدے کا یقین اور وعید کا یقین ختم ہو گیا، اس لیے جھوٹ زندگی میں آ گیا، سچ زندگی میں سے نکل گیا۔ آدمی کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے اور سود میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اللہ کی طرف سے مال کے بڑھنے کا جو وعدہ تھا اور مال کے مٹنے کی جو وعید تھی، اس کا یقین کمزور ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ زندگیوں سے نکل گئی اور سود زندگیوں میں داخل ہو گیا۔ اس لیے دوسرا وعدے اور وعید کا یقین بنے، یہ 2 لائن کا یقین بنے، سب سے پہلے دین پر چلنے کی طاقت اس راستے سے پیدا ہوگی اور دین آسان ہوگا۔ دوسرا ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہے؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ پورے ماحول میں ایک تو اللہ کی عبادت اور اطاعت زندہ ہونی چاہیے، دوسرا آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے،
عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں، بدگمانیاں ختم ہو کر آپس میں محبتیں قائم ہو جائے. فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر کے جیو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو. ماحول کے بننے کے معنی ہے کہ ماحول میں دو چیزیں پیدا ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت زندہ ہونی چاہیے اور ایک آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے. اگر یہ دو چیزیں زندہ ہو جاتی ہے تو دین آسانی نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ ہو جائے گا. دین پہ چلنے میں جو لذت اللہ نے رکھی ہے دنیا کے اچھے سے اچھے کھانوں میں، اچھے سے اچھے کپڑوں میں، اچھے سے اچھے بنگلوں میں اور اچھی سے اچھی سواریوں میں پھرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت اللہ نے دین پر چلنے میں رکھی ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم. فرمایا اللہ والوں کو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور آہوزاری کرنے میں اور اللہ کے سامنے تھکنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. تو دین آسان بھی ہو جائے، لذیذ ہو جائے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک تو یقین بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا. اس لیے کہ پوری دنیا ایک محلے جیسی ہو گئی ہے. اگر کوئی ایک جگہ کے کونے سے آواز کرے محلے کی تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. دنیا میں کوئی اچھی یا بری چیز چالو ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. تو ہمارے گھر سے لے کر پورے عالم کا ماحول بننا چاہیے. اس لیے ہر فرد یہ امت کا یقین بنے اور بیک وقت میں ماحول بنے. اس کے لیے اللہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تو کامل شریعت لے کر بھیجا اور ہر فرد امت پر شریعت پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں شریعت زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا. دونوں چیزیں ایک ساتھ بنے گی. جیسے تجارت میں دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، تاجر کا بھی نفع ہوتا ہے اور گاہک کا بھی نفع ہوتا ہے. گاہک صبح سے شام تک سودا لے کر جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور تاجر شام کو نفع اپنے جیب میں لے کر کے گھر پر جاتا ہے. ایسے ہمارے نبوت کے ساتھ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جس میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا یقین کے اعتبار سے اور بیک وقت میں ماحول بنے گا. ان اعمال نبوت میں سب سے بڑا عمل دعوت اللہ ہے کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر کے پھرنا، اپنے محلے سے لے کر عالم میں جہاں تک پھر سکتے ہیں پھرنا. جتنی استعداد ہے اس اتنا استعداد کا مطالبہ ہے، استعداد سے زیادہ کا کسی سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ایک آدمی پیدل چل سکتا ہے پیدل چلے، ایک آدمی 1000 لگا سکتا ہے 1000 لگاوے، 1 لاکھ لگا سکتا ہے 1 لاکھ لگاوے، ایک آدمی کروڑ لگا سکتا ہے کروڑ لگاوے. جتنا لگا سکتا ہے اتنا لگاوے اور بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر کے پھرے. اور ہر فرد امت کو سب سے پہلے اللہ سمجھائے، پھر اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ سمجھائیں کہ اللہ کے حکموں پر چلنا، نافرمانی سے بچنا، یہ اللہ کو اس کی قدرت کے ساتھ ساتھ رہنے کا واحد راستہ ہے. نمبر 3، امت کو بے طلبوں کو آخرت سمجھائی جائے کہ جب اللہ خوش ہو کر ساتھ ہو جائیں گے تو آخرت بنا دیں گے اور جس کی آخرت بن جائے گی اللہ اس کی دنیا یقینی طور پر بنائیں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بننا شروع ہوگی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے اور جب آخرت اجڑنا شروع ہوگی تو اس کی اجاڑ کے آثار دنیا میں نظر آئیں گے. یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں. اس لیے یہ باتیں سمجھا کر ہر فرد امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے تیار کرنا. اب دعوت کے ذریعے سے ایک آدمی آ گیا تب اس کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا اور فضائل کے راستے سے ہر ایک میں سچا پکا شوق پیدا کرنا دین پر چلنے کا اور اس کے اندر خوف پیدا کرنا. وعدے کے ذریعے سے شوق پیدا ہوگا اور وعید کے ذریعے سے خوف پیدا ہوگا اور آدمی دین پر چلے گا وہ شوق سے یا خوف کے راستے سے چلے گا. اس لیے دوسری بنیاد تعلیم ہے. آپ کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا. تیسرا عمل ذکر اور عبادت ہے کہ بے طلب دعوت کے راستے سے آیا ہے، تعلیم کے راستے سے شوق پیدا ہوا ہے تو اپنی زندگی کی اللہ کی عبادت اور ذکر پر لائے اور اللہ کی اطاعت پر اپنی زندگی کو لائے. تو تیسرا عمل ذکر اور عبادت کا ہے. اور چوتھا عمل خدمت اور اخلاق کا ہے. یہ سارا کام جو کچھ بھی کیا جائے گا لے کر نہیں کیا جائے گا، لگا کر کیا جائے گا اور امت کی خدمت کر کے دیا جائے گا. یہ نبیوں کی شان ہے کہ لے کر نہیں کرتے ہیں، لگا کر کرتے ہیں.
اور نبیوں کی شان ہے لوگوں کی اور امت کی خدمت کر کے کام کرتے ہیں، ان کے کام آ کر کے. تو ان اعمال نبوت کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا. دعوت ہے، علم ہے، ذکر اور عبادت ہے اور اخلاق ہے. آپ نے ان اعمال نبوت میں جو بھی ایمان کے راستے سے آیا ان کو اس میں مشغول فرمایا، اور ان اعمال میں مشغول ہونے کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے. ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک میدان مقامی محنت کا. یہ 2 میدان تجویز فرمائے. اس لیے آپ کی محنت سے 2 ہی جماعتیں وجود میں آئی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. تو یہ 2 میدان تجویز کیے پوری امت کے لیے. یا تو ایمان والا اپنی جان مال کو لے کر کے دنیا میں پھرے. کیسے پھرے؟ فرمایا دعوت دیتا ہوا پھرے، دین کو سیکھتا سکھاتا ہوا پھرے، اپنے دین پر عمل کرتا ہوا پھرے، اور اپنی جان مال کو مخلوق خدا پر لگاتا ہوا پھرے. کسی سے لے کر نہیں، لگا کر کے پھرے. اور پھر کر جب واپس آ جائے تو انہی اعمال کو اپنی مسجدوں میں قائم کر کے خود بھی لگے، امت کو بھی اس میں لگائے. اور جتنا لگنے لگانے کا تقاضا ہے اتنا لگے، اتنا امت کو لگائے. اس لیے کہ صحابہ کو ان اعمال نبوت میں جو لگایا گیا ہے اتنا لگایا گیا ہے جتنا ان اعمال نبوت کا تقاضا تھا. پھوک پھوکر نہیں لگایا گیا، بلکہ جتنا تقاضا تھا دعوت کا اتنا دعوت پر لگایا گیا. جتنا علم حاصل کرنے کا تقاضا تھا اتنا اس کے اندر میں لگایا گیا. جتنا عبادت کا تقاضا تھا اس میں لگایا گیا. اور جتنا امت پر لگانے کا تقاضا تھا امت پر لگانے کا تقاضا ان سے کیا گیا. جب ان اعمال نبوت میں یہ لگ گئے تو اس کے نتیجے میں اور نقل و حرکت کی فضا میں بھی کیا اور مقامی محنت میں بھی کیا، تو آپ دیکھو 600 سال کا بگاڑ اللہ نے 23 سال میں ختم فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، اور یہ ساری جہالت اور گمراہی صرف 23 سال میں ختم ہو گئی. اور اس 23 سال میں ختم ہو کر کے ایک ماحول بن گیا اور ایک مجمع تیار ہو گیا. جب محنت صحیح رخ سے قائم ہوئی اور اتنی قائم ہوئی جتنی مطلوب تھی. محنت میں دونوں چیزیں مطلوب ہے، کیفیت بھی مطلوب ہے، کمیت بھی مطلوب ہے. کہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور محنت پوری ہونی چاہیے. طریقہ صحیح نہیں ہے تو محنت بنی گئی نہیں، گدھا مزدوری ہوگی اگر محنت صحیح نہیں ہوئی تو. اور اگر محنت صحیح ہے لیکن مقدار پوری نہیں ہے تو بھی نتیجہ پورا نکلے گا نہیں. ادھوری محنت سے ادھورا ہی نتیجہ نکلے گا. تو محنت صحیح ہو گئی اور محنت پوری ہو گئی تو 23 سال میں ایک مجمع تیار ہو گیا جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. ان کی دعوت اسلم ہے، تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ اور میں کون مصرانہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. اتنا بڑا کام ہوا صرف 23 سال میں محنت کے صحیح اور پورا ہونے کے نتیجے میں. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول بن گیا اور بت پرستی اس میں سے ختم ہو گئی. خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ اس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. سارے اپنے دین سے باخبر تھے، سارے اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. ہر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اس درجے کی تھی کہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی تھی. یہ ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتا ہے اور ان کے فخر کا بھی پتہ دیتا ہے. پورے مدینہ میں تلاش کرنے سے آپ کو کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے اور اللہ کے رضا کے طالب ملیں گے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ و بچوں کا ذمہ دار ہوں، شوہر و بیوی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ایسا ہی مسلمان ہوں، اسلام کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی مال وقت صلاحیت کی ضرورت ہے اتنی میں لگاتا ہوں. دین کی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے بھی میں اتنی ہی جان مال وقت صلاحیت لگوں گا جتنی دین کو ضرورت ہے. 100% مرد، 100% عورتیں، 100% جوان اس جذبے کے ساتھ جیتے تھے. یہاں تک ایک انگریز مورخ بھی لکھتا ہے
کہ آپ کے زمانے میں دین پوری دنیا میں فی گھنٹہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے پھیل رہا تھا، اور اس کا تجزیہ وہ خود لکھتا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا ایک ہی جذبہ تھا کہ اللہ کا یہ کلمہ دنیا میں بلند ہونا چاہیے، اور اللہ کا دین دنیا میں ہر کچے پکے مکان میں پہنچنا چاہیے، اور انسانیت گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آنی چاہیے، اور جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر آنی چاہیے۔ ہر ایمان والے کا ایک ہی جذبہ تھا، اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، ایک مرد ہو کر کیا کر سکتا ہوں، عورت ہو کر کیا کر سکتی ہوں، جوان ہو کر میں کیا کر سکتا ہوں، بوڑھا ہو کر کیا کر سکتا ہوں۔ ہر ایک ایمان والے کا ایک ہی جذبہ تھا، جس جذبے کی بنیاد پر اللہ کا دین اتنے چھوٹے عرصے میں اتنی رفتار کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا، یہاں تک کہ اس ماحول کی پاکیزگی کا حال ایسا تھا کہ اگر کوئی بے ایمان مدینہ میں آ جاتا تھا تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتی تھی تو 2 ہفتے میں دین کی کامل سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی تھی۔ یہ اس ماحول کی پاکیزگی کا ہی اثر تھا۔ تو یہ دونوں کام بن گئے، ایک مجمع بھی تیار ہو گیا یقین کے اعتبار سے، اور ایک ماحول بھی بن گیا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ اعمال نبوت ہے، اور ان اعمال نبوت میں لگنے کے لیے نقل و حرکت ہے اور مقامی محنت ہے، یہی بنیاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر اور ساری انسانیت پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کام کا وہ رخ عطا فرمایا امت کو جو قرن اول میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چلایا تھا۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رونے دھونے پر اللہ نے اتنی بڑی نعمت دیا ہے۔ وہ رات کو یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں، الہی میری یہ شب کیسی، نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے۔ تو جاگتے ہوئے رات گزرتی تھی، روتے ہوئے گزرتی تھی۔ اس پر رحم کھا کر اللہ نے اتنا بڑا کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ جب یہ کام مولانا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور مولانا کا دل اس کام کے لیے منشرح ہو گیا کہ امت کے سنبھلنے کی یہی راہ ہے، تو مولانا نے اپنی نفس پر اعتماد نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی بھی انسان کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے نفس پر اعتماد کر کے کوئی کام کرے۔ صرف نبی کو یہ حق ہے کہ وہ کہے جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، جو میں کرتا ہوں حق ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے اندر میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، بات میں بھی اور عمل میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو لے کر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا اور یوں فرمایا کہ مولانا اس کام کا میری طبیعت پر اتنا غلبہ ہے کہ میں اس کام سے رک نہیں سکتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ یہ کام حق ہے، قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اور ایک بڑا خنجر لے کر گئے تھے مولانا عبید اللہ صاحب سے، یہ پورا واقعہ ہم نے سنا، اور یہ فرمایا اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو آپ کے ذمے میرا قتل واجب ہے تاکہ میں امت میں گمراہی نہ پھیلاؤں، اور اگر حق ہے تو آپ فرما دیں تو میں پوری قوت سے اس کام کو شروع کروں گا۔ تو مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ مولانا آپ کا کام تو 100% حق ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ آج تو ساری سہولتیں دے کر پیسے دے کر دین کا کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی کام پورا نہیں ہوتا۔ اور آپ کی محنت کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ۔ اس لیے جو اپنا مال لگائے، جان لگائے، وہ تبلیغ کرتا ہے، جو دوسرے کے مال پر تبلیغ کرے وہ تبلیغ والا ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے کام کا سب سے بڑا اصول ہے اپنی جان لگانا، اپنا مال لگانا۔ کتنا لگانا؟ جتنا لگا سکتے ہو اتنا لگاؤ، بس آگے کیا آپ مکلف نہیں ہے، باقی بھیک مانگ کر کے لگانے کی اجازت نہیں ہے تبلیغ میں۔ تو فرمایا کہ آپ کا کام تو 100% حق ہے، لیکن اس کو کرے گا کون؟ تو فرمایا میرا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے اور اس امت کے ساتھ حسن ظن ہے کہ اللہ اس کام کو اس امت سے لیں گے اور امت اس کام کو ایسے ہی کرے گی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اگر آپ کو حسن ظن ہے تو جاؤ کرو، آپ کا کام حق ہے۔ بہت لمبے عرصے تک محنت کے بعد ایک جماعت نکلی، اس سے کہا کہ مفتی صاحب سے جا کر کے مل لینا۔ تو مفتی صاحب سے جا کر ملے تو انہوں نے ساری کارگزاری سنائی، اپنی جان مال سے نکلے ہیں، یہ ہم کو ہدایت دیا، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا لو کون کہے گا کہ کون کرے گا، اتمام حجت تو ہو گئی،
اور جماعت اپنی جان مال سے قدم اٹھا لیا، کام شروع ہو گیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کام تو شروع ہو گیا، اب اس کو کون روکے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے میرے محترم دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. میں اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. دیکھو بھائی، سونا نہیں اپنا پہلے سے معاہدہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے اوپر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ کون سوتا ہے کون جاگتا ہے. اس لیے جاگ کے سنو. چند گھنٹے بھی نہیں، تھوڑی سی ٹائم کی بات ہے. پوری بات سنو، پوری بات سننا ضروری ہے تاکہ پورا کام صحیح شکل میں اللہ ہم سب کو سمجھا دے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سمجھ کر کر رہا ہوں. اور یہ فرمایا کہ مجھے قرن اول کا اللہ نے ہیرا عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہیرا اللہ نے مجھے اس صدی میں 20ویں صدی میں عطا فرمایا. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں، فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح تک پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. اس لیے ہر کام کرنے والے کو اپنی کام کی منزل سامنے رکھنا ضروری ہے. جب آدمی کے سامنے منزل نہیں ہوتی ہے تو راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر یا تو بیٹھ جاتا ہے یا راستہ بدل دیتا ہے. اگر منزل سامنے نہ ہو تو راستے کی صعوبتوں سے گھبرا کر کے یا تو تھک ہار کر بیٹھ جائے گا یا راستہ بدل دے گا. اب دیکھو 100 سال میں کتنے تبلیغ میں آئے اور کتنے باقی ہے، کتنوں نے چھوڑ کر بیٹھ گئے، کتنے راستہ بدل دیے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منزل سامنے نہیں ہے کہ اس محنت سے مجھے کہاں جانا ہے. جب منزل سامنے ہوگی تو آدمی اپنی تمام تر صعوبتوں کو برداشت کر کے اپنی جان پر کھیل کر منزل تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، بلیک بن نہیں. ایک آدمی لندن گیا اور اس کو واپس بلیک بن آنا ہے. اس کو معلوم ہے وہ بلیک بن میرے جانا ہے کہ وہ راستے میں کتنی بھی تکلیف آئے کہ وہ تھک ہار کر بیٹھے گا، راستہ بدلی کرے گا، جان پر کھیل کر پہنچے گا. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ بلیک بن میں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، میری ایئر کنڈیشن گھر ہے اور میری ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، سب کچھ وہی ہے. جان پر کھیل کر پہنچ جائے گا. اس لیے منزل جب سامنے ہوگی تو آدمی نہ تھک کر بیٹھے گا نہ راستہ بدلے گا، بلکہ ہر حال میں وہاں تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہ منزل تک پہنچ جائے گا تو اللہ ایسے انعامات دیں گے کہ آدمی راضی ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو، ہماری منزل صحابہ ہے. چلہ 4 مہینہ 3 دن یہ ہمارے کام کی الف با تا ہے. کیا ہے؟ الف با تا. کام کی منزل صحابہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابی بن جائیں گے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اور صحابہ میں جو بنیادیں تھی وہ بنیادیں قیامت تک امت میں بارہا زندہ ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جو بنیادیں صحابہ میں زندہ ہوئی ہے وہ اللہ ہی نے زندہ کی ہے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے ایمان والے میں ان بنیادوں کو زندہ کرے. تو صحابہ میں کیا بنیادیں تھیں؟ صحابہ میں 2 بنیادیں تھیں. 100% ایمان والوں کی زندگیوں میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. اس لیے کہ دین ادھورا ہوگا تو مصیبت آئے گی، مدد نہیں آئے گی. اس لیے پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. اس لیے اس زمانے میں بھی جب دین میں کمال ہوا ہے تو مدد آئی ہے، فرشتے اترے ہیں. اور اگر دین میں کمی آئی ہے تو مدد اٹھی ہے، جیسے احد میں اور حنین میں اٹھی ہے. اس لیے میرے دوستو، ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا ہے. دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت کیا تھا. کہ ہمارے جان کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے سامنے اور اللہ کے دین کے سامنے. اگر ایک لگانی پڑے گی تو ایک لگائیں گے، اور گھرانے کو لگانا پڑے گا تو گھرانہ لگائیں گے، برادری کو لگانا پڑے گا تو برادری کو لگائیں گے. اور اگر ضرورت پڑی پورے مدینہ کو داؤ پر لگانے کی تو پورے مدینہ کے ہر بوڑھے کو، جوان کو اور بچے کو آپ کی حمایت میں ہم جان دے دیں گے. تو اپنی جان کو بے قیمت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور اپنے مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے دین کے مقابلے میں. کہ اللہ کی دین کا تقاضا 100 کا ہوگا تو 100 لگائیں گے، اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور 1,00,000 کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے. اور اگر جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہوگا
تو جھاڑو مار کر لگا دیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی نسبت پر اجڑنا طے کر دیں گے، تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، آباد کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے نام پر مٹے اور اللہ اس کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ نسلوں تک کے لیے اس کا خیال رکھیں گے کہ میرے اس بندے کی اولاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو میرے لیے مٹایا ہے، ان کی نسلوں کے اللہ خیال رکھیں گے. اب دیکھو صحابہ کی صدیوں تک ان کی اولاد میں آپ کو بہار ملے گی صحابہ کی قربانی کی برکت سے. اس لیے میرے دوستو یہ دو بنیادیں تھی اور یہی ہماری منزل ہے. جب وہ اور کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ ایک مجمع اس پوری امت میں سے حصہ بنے کہ جس میں یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے. جب یہ دو بنیادیں اس مجمع میں زندہ ہوگی، اس کی تعداد ہم نہیں جانتے ہیں کہ کتنا ہوگا، اللہ جانتے ہیں کتنا ہوگا، لیکن جب وہ مجمع بنے گا اگر کمزور ہوگا تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے، اور اگر تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے. اور اللہ دنیا میں حق کے چلانے کا اور باطل کے مٹانے کا کام اس کمزور اور تھوڑی جماعت سے لے لیں گے، جیسے صحابہ کی تھوڑی اور کمزور جماعت سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا پوری دنیا کے سوئے نصیب کے جگانے کا. اس لیے میرے دوست ایک بڑا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کام کی بنیاد یہ 4 اعمال نبوت ہے. اور ان اعمال نبوت میں قائم ہونے کے لیے 2 میدان ہیں، ایک نقل و حرکت کا ہے اور ایک مقامی محنت کا ہے. اس لیے ایک تو نقل و حرکت بڑھانا بھی ہے اور صحیح بھی کرنا ہے، اور ایک مقامی محنت کو بڑھانا بھی ہے اور صحیح بھی کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں کرنا ہے، بڑھانا بھی ہے تاکہ مقدار تک پہنچ جائے، کمیت تک، اور اس کو اچھا بھی کرنا ہے تاکہ کیفیت صحیح ہو جائے، اللہ کے وہ محنت قبول ہو جائے. جب وہ قبول ہو جائے گی تو اس کے نتائج مرتب ہوں گے. محنت قبول ہی نہیں ہوئی تو اس کے کوئی نتائج مرتب نہیں ہوں گے. اور محنت اسی وقت میں مقبول ہوگی جب صحیح وقت سے کی جائے گی. اس لیے ہمارے ذمے صحیح طریقے سے کام کو کرنا ہے. ہمارے ذمے گٹلی کو صحیح طریقے سے زمین میں رکھنا ہے. بس درخت کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں. نطفے کو صحیح جگہ رکھنا یہ ہمارے بس میں ہے. انسان کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. ایسا اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. باقی اس محنت کے نتائج دنیا میں جو مرتب ہوں گے وہ صرف اللہ کے مرتب کرنے سے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ہماری محنت صحیح ہوتے ہوتے اس مقدار تک پہنچ جائے جو مقدار اللہ کے علم میں طے ہے، وہاں تک پہنچ جائے گی تو کام ہو جائے گا. اور خوش نصیب ہوگا وہ آدمی کہ جس کی محنت اس مقدار تک پہنچنے میں ساتھ بن جائے اور شریک ہو جائے. اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. معاف کرنا مجھے شوگر کی وجہ سے تھوڑا پانی پینا پڑا. اس لیے میرے محترم دوستو، ایک تو اس کام کو یقین کے ساتھ کرنا ہے. یقین کے ساتھ کرنے کے کیا معنی؟ یقین کے ساتھ کرنے کے معنی یہ ہے کہ کام اتنا عظیم ہے کہ اگر صحیح طریقے سے میں کر لوں گا اور پوری طریقے سے کر لوں گا تو اللہ میری دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے. صرف برکت اور ثواب کے لیے نہیں کرنا ہے. برکت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن یقین کے ساتھ کرنا. اس لیے کہ دنیا کے جتنے لوگ جتنے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے کاموں پر استقامت کی بنیاد ان کا یقین ہے. تاجر تجارت پر استقامت سے کرتا ہی نہیں کرتا. بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی گالی دے، کوئی تعریف کرے، ہر حال میں کرتا ہے. اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ میری زندگی میں اور میرے بچوں کی جتنی ضرورتیں ہیں اس دکان سے پوری ہوگی، اس ملازمت سے پوری ہوگی، اس مزدوری سے پوری ہوگی. وہ یقین استقامت کا ذریعہ ہے. تو سب سے پہلے یقین ہمارا بنے کہ اس محنت سے اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے. دوسرا میرے محترم دوستو، اس محنت کو عظمت کے ساتھ کرنا. اس محنت کے سارے اعمال بہت بڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں دعوت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے. آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر جن اعمال میں تھکا ہو اس اعمال میں کتنی قوت ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگائے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو جن اعمال کے لیے آپ اتنا تھکے ہیں ان اعمال میں کتنی قوت ہوگی اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے ہر عمل کو عظمت کے ساتھ میں کرنا، یقین کے ساتھ میں کرنا، اور اسی کے ساتھ میں صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا. اب صحیح طریق سے کرنے کے لیے
ایک تو ہمیں نقل و حرکت کو بڑھانا بھی ہے اور صحیح بھی کرنا ہے، اور ایک مقامی محنت کو بھی صحیح کرنا ہے اور اس کو بڑھانا بھی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں کام کی کیا سطح ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کو سطح کہتے ہیں۔ جتنا بھی ہو رہا ہے اس پر مایوسی نہیں لانا ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمارے دین میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کام کا تھوڑا بھی بہت ہے۔ ایک رات کی پہرے داری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ اس کام کا تھوڑا اتنا بڑا ہے۔ صدیق اکبر اپنے پورے گھرانے کو لگا کر یہ کہتے ہوئے گئے کہ کام کا حق ادا نہیں ہوا، اس کام کا زیادہ تھوڑا ہے اور اس کام کا تھوڑا بہت ہے۔ اس کے لیے جو بھی سطح ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ہمارے ملک کے کام کی سطح یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2370 جو ہے وہ مسجد مصلی ہے۔ کتنا؟ 2370۔ 514 مسجدوں میں 5 کام اور بعض کام ہوتا ہے۔ سال بھر میں 17 جماعتیں 4 مہینے کی آپ کی نکلی ہے۔ 182 جماعتیں چلے کی نکلی ہے۔ مہینے میں 284 جماعتیں 3 دن کی نکلتی ہے۔ مستورات کی 214 جماعتیں سال میں چلے کی 3 دن کی نکلی، 27 جماعتیں عشرے کی نکلی اور 4 جماعتیں جو ہے وہ چلے کی نکلی۔ یہ اپنے کام کی استعداد، یہ سطح ہے۔ اتنا کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے گا آپ کو؟ نہیں یاد رہے گا تو آپ کے پاس کارگزاری میں دیکھ لینا، انشاءاللہ یہی ملے گا جو میں نے آپ کو کہا۔ تو یہ کام کی سطح ہے، اتنا ہو رہا ہے، اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں کام کی استعداد بہت آگے کی ہے۔ اس استعداد کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا ہے، اس پر محنت لگانا ہے اور اس پر دعا کی طاقت لگانا ہے۔ 3 چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ کام کا صحیح رخ سوچنا، اس پر محنت لگانا، اس پر دعا کی طاقت لگانا۔ جب 3 چیزیں ہم لگا دیں گے اور لگانے کا حق ادا کر دیں گے تو ہمارے بس میں جو نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے۔ لیکن ہمارے بس میں ہے، اتنا ہمارے ذمے ہے۔ سب سے پہلے کام کا صحیح رخ سوچنا۔ تو اب آپ کے یہاں کتنی استعداد ہے؟ آپ کی یہاں استعداد میرے دوستوں بہت بڑی ہے۔ تقریباً 3200 آدمی تو، جس میں سال والے علماء بھی ہے، 4 مہینے والے علماء بھی ہے اور 4 مہینے والے ساتھی بھی ہے۔ کتنے ہیں؟ 3200 اور 5175 آدمی چلے والے ہیں۔ یہ آپ کا سرمایہ ہے، جس پر آدمی تجارت کرتا ہے نا، تو تجارت سرمایہ پر ہوتی ہے۔ سرمایہ ختم ہو جاوے تو کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا موڑی کھا گیا، اپنی گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ موڑی کھا گیا، تو موڑی کھا گیا تو کاروبار ختم ہو گیا۔ تو یہ ہماری موڑی ہے، کیپٹل ہے، ہمارا راس المال ہے، عربی میں کہتے ہیں۔ تقریباً 8200-300 کے قریب یہ ہمارا عملہ ہے، اور 688 ساتھی اپنے ملک میں ایسے ہیں جو جماعت لے کر چل سکتے ہیں۔ کتنے؟ 688 ساتھی جماعت لے کر چل سکتے ہیں۔ باقی جتنا عملہ ہے جماعت لے کر نہ چل سکے، کیونکہ بھی معاون بن سکتے نہیں بن سکتے؟ اچھا، اچھے ساتھی بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ کوئی خدمت کر لے گا، کوئی جماعت کو سنبھال لے گا، کوئی ان کی سفر کی ترتیب بنا لے گا۔ ایسی صلاحیت کے سارا عملہ ہے جو 8400 کے قریب کا پورا عملہ ہے، وہ سارا صلاحیت والا ہے۔ اس میں 688 ساتھی وہ ہے جو جماعت لے کر چل سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری استعداد ہے۔ تو اس استعداد کو سامنے رکھ کر اپنے کو کام کرنا ہے، اس لیے کہ بے فکری دائی کی موت ہے۔ بے فکری دائی کی موت ہے۔ بے فکری آ گئی تو آدمی مر گیا، لاشیں گھوم رہی تبلیغ والے کی۔ اس لیے فکر سب سے پہلے جاگنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا بڑا کام لینے کی بنیاد فکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا کام لینے کی بنیاد فکر ہے۔ ایک بے چینی تھی، ایک بے قراری تھی، جس پر حضرت صدیق اکبر سے اتنا بڑا کام لیا اللہ نے۔ تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ مولانا الیاس صاحب سے فکر پر اور بے قراری اور بے چینی پر اللہ نے اتنا بڑا کام لیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے کام میں کام کو صحیح رخ سے سوچنا۔ اب یہ عملہ جتنا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ عملہ آپ کی مسجدوں کے اطراف میں ہے۔ کہاں ہے عملہ بھائی؟ جو 8400 کا مجمع کہاں ہے؟ یہ آپ کی مسجدوں کے اطراف میں ہے۔ کہیں گھر چھوڑ کر چلا نہیں گیا، گاؤں چھوڑ کر چلا نہیں گیا، کہیں جنگل میں، کسی ملک میں۔ یہ آپ کی مسجد کے اطراف میں ہی ہے۔
اب ان کو وصول کرنا آپ کے لیے آسان ہے. اب بتاؤ آپ کے ملک کا مرکز ان کو وصول کر سکتا ہے؟ عالمی مرکز ہو دنیا میں کوئی تو ان کو وصول کر سکتا ہے. ان کے شہر کا مرکز وصول کر سکتا ہے، ان کو کوئی وصول نہیں کرتا. ان کو صرف مسجد وار جماعت وصول کر سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو، ایک تو آپ کو یہ فکر لینا ہے کہ انشاءاللہ یہ 8400 کا مجمع ہے، ہم ان سب کو اپنی اس محنت میں لانے کے لیے پورا فکر کریں گے، محنت کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ بھائی تیار ہو. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ انشاءاللہ. اب یہ بتاؤ، ان کو محنت میں لانے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ 4 مہینے میں کر لو گے، 6 مہینے میں کر لو گے، 8 مہینے میں کر لو گے، 12 مہینے میں کر لو گے. جتنا وقت آپ مانگو گے اتنا ہم دیں گے. بولو کتنا وقت درکار ہے آپ کو؟ ہر مسجد کے اطراف میں 15-20 ہی ہے، یاد رکھو، زیادہ نہیں ہے. 15-20-25 ہی ہے. ان کو وصول کرنا ہے اور ان کو محنت میں لگاتے ہوئے نئےوں پر محنت کرنا ہے. بتاؤ کتنا وقت چاہیے؟ آپ جتنا کہو گے اتنا دیں گے. گہرائی جی چاہتا ہے کہ جب آئندہ سال آپ سے ملا جائے تو آپ کا 100% عملہ محنت پر آ جانا چاہیے. انشاءاللہ کہ بھائی آنا چاہیے. ارادہ لیتے ہو سب؟ انشاءاللہ 1 سال کے اندر میں یہ سارے مجمع کو محنت پر لگاتے ہوئے نئے مجمع کو بھی کام پر لگائیں گے کہ بھائی سارے ارادہ بنا دیں اس کا. اب محنت پر لگانے کی 2 شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ سالانہ 4 مہینے پر آئے 2 مرتبہ لگا تھا، کبھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے دوسری مرتبہ 4 مہینہ لگائے، مہینے میں 10 دن لگائے، روزانہ 8 گھنٹہ لگائے. محنت کی ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ چلہ لگائے اور ہر جماعت لینے دے کر جانے والا اپنی جماعت خود بنا کر کے جائے. اگر خود جماعت بنا کر کے جائے گا تو اس کو جماعت کی قدر ہوگی، جماعت کی تعلیم تربیت کرے گا. اور اگر خود نہیں بنایا، جماعت مسجد وال جماعتیں بنائی اور گھیرا گوٹ کے کسی کو امیر بنا دیا تو جماعت کی قدر کیا جانے. جماعت کو کوئی ساتھی کہے گا کہ میرا تو جی نہیں لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے واپس ہونے کا. بولے کل کیوں جائے گا، چلا جا. اس لیے کہ اس کا تو کچھ لگا ہی نہیں ہے. جو عورت بچہ جانتی ہے وہ بچے کی قدر جانتی ہے. اس لیے اس کا بچہ روئے تو اس کے سینے میں درد ہوتا ہے اور پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا تو کچھ لگا ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی جماعت بنا کر کے جانا یہ بہت بڑی طاقتور چیز ہے آدمی کے اندر میں فکر اور طاقت کو بڑھانے کے لیے. تو اپنی جماعت چلے کی بنانا، مہینے میں 3 دن کی بنانا اور 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے پوری محنت کرنا. اس کے لیے اپنے خود کو لگتے ہوئے اس عملے کو سنبھالتے ہوئے نئےوں پر محنت کرنا ہے کہ بھائی کریں گے انشاءاللہ. جب یہ پورا عملہ محنت میں آ جائے گا انشاءاللہ اور آپ نے محنت شروع کر دیا، ہو سکتا ہے 1 سال میں ہو جائے تو الحمدللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے نہیں ہوا سال میں 2 سال میں اور ہم اللہ کو پیارے ہو گئے. جب کبھی بھی کام کی یہ شکل قائم ہوگی، جس نے کام کی یہ شکل قائم کی ہوگی اس کے حصے میں اس کا کام آئے گا. ہم تو قبروں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آئے گی کہ تم نے جو فکر کیا تھا ہم نے اس کو وجود دے دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون سی چیز کو کب وجود دینا ہے. اس لیے اس سے استعداد کام میں آ جائے گی تو آپ کی جماعتیں جتنی نکل رہی ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ نکلے گی، 20 گنا نہیں. آپ حساب لگا دینا کہ آپ کے پرانے 8400 آدمی ہیں، ان کو اگر ہر جماعت میں 3 آدمی پرانے ہوں، 4 آدمی پرانے ہوں اور 6-8 آدمی نئے ہو تو کتنی جماعتیں بن سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ ہزاروں میں آنکڑا جائے گا آپ کا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو اس کے لیے یہ استعداد ہے، اس کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا بھی ہے، محنت بھی کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا. یہ 3 کام کرنا ہمارے بس میں ہے. یہ کر دیں گے تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کر دیں گے. کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے. تو ایک تو خروج کو بڑھانا ہے اور خروج کو بڑھانے کے لیے یہ شکل ہے کہ پرانے کام پر باقی رہیں اور نئے کام میں آئیں تو کام آگے بڑھے گا. اور لوگ جماعت میں جو نکلتے رہیں اور ضائع ہوتے رہیں تو لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل بنے گی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ کہ لوگ تبلیغ میں آتے رہیں اور جاتے رہیں، 1-2 سال کام کیا، پھر ضائع ہو گئے، چلے گئے، پھر دوسرے آئے، پھر اس کے بعد وہ جائے گئے ہو گئے، پھر دوسرے آئے. ایسا لمبے زمانے تک کام کی مضبوط شکل نہیں بنے گی. اور اگر آنے والے کام پر جمتے رہیں گے اور باقی لوگ نئے آتے رہیں گے
تو تھوڑے سے عرصے میں کام کی مضبوط شکل بن جائے گی. اور کام کی مضبوط شکل یہ ہے کہ کام کرنے والے روز ترقی کریں گے. بیٹھا ہوا مجمع کام کو دیکھ کر کام پر آتا چلا جائے گا. جو جماعت پہ نکلے گا واپس آ کر 3 دن لگا کر کے کام پر جم جائے گا, ضائع نہیں ہوگا. اور جو جماعتیں ہماری مسجدوں میں آئے گی وہ کام کو اچھی طرح سیکھ کر سمجھ کر کام کرنے کے جذبے سے واپس آ جائے گی. اور اسی کے ساتھ 5واں کام یہ ہوگا کہ ہمارے محلے کے سارے عوام اور خواص کو اللہ تعالیٰ کام پر جمع کر دیں گے جب کام کی مضبوط شکل ہوگی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ سب سے پہلے کمزور آئے, لیکن جب کام ہوتے ہوتے ایک سطح پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو ان کے دماغوں پر یہ چوٹ لگائی کہ جہاں تم اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہو وہ بربادی کا راستہ ہے, صلاحیتوں کے لگانے کا راستہ وہ ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی لگا رہے ہیں. اور آپ دیکھو سارے بڑے بڑے لوگ آئے, حضرت صفوان ابن امیہ ہے, حویت ابن عبد العزیٰ ہے, اکرمہ ابن ابی جہل ہے, ابو سفیان ہے, اور یہ سارے بڑے عمرو ابن عاص ہے, بڑے بڑے لوگ اللہ نے سب کو کام پر جمع کیا. اور آپ دیکھو ایک ایک صحابی صلاحیت کے تھے کہ ایک ایک ملک کو سنبھالنے والے تھے. اس لیے میرے دوستوں ایک تو نقل و حرکت کو بڑھانا ہے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو وصول کرتے ہوئے نئے لوگوں کو ان کے ساتھ لگانا. دوسرا میرے دوستوں اپنا اس کے لیے آسان راستہ جو ہے وہ مقامی کام کو صحیح کرنا ہے اور بڑھانا ہے. اس لیے کہ یہ جتنے لوگ کام پر لگیں گے وہ مقامی محنت اچھی طرح کرنے کے نتیجے میں ہی لگیں گے, دوسری کوئی گولی نہیں ہے. ان کے ضائع ہونے کی بنیاد بھی مسجد وار جماعت کی کمزوری ہے اور ان کے کام پر آنے کی وجہ بھی مسجد وار جماعت کی قوت ہے, دوسرا کوئی راز نہیں ہے. مسجد وار جماعت مضبوط ہو جائے گی یہ سارے آ جائیں گے, اور مسجد وار جماعت کمزور ہوگی تو جو کام کرے وہ بھی ضائع ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں مسجد وار جماعت کے کام کی ترتیب کو صحیح کرنا ہے, اور اس کی ترتیب کے صحیح کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ایک تو اپنی مسجد کا جو اطراف ہے اس اطراف کو بھی تقسیم کیا جائے اور کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی تقسیم کیا جائے. آپ کی مسجد میں 20 ساتھی ہیں کام کرنے والے, صحیح تو 100, لیکن 80 کام نہیں کرتے. آپ 80 کو چھوڑ دو ابھی تھوڑی دیر کے لیے. 20 آدمیوں کو سامنے رکھ کر آپ کام کو سوچو. کیا 20 آدمی ہیں, 2 آدمیوں کی آپ جماعت بنا دو, ایک اچھا متکلم ہو ایک معاون ہو. تو معاون جو ہے وہ متکلم سے کام کو سیکھے, بھلے 3 دن لگایا ہوا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو. 3 دن والا کل کی تاریخ میں چلا 4 مہینہ لگائے گا, لیکن کام کو سیکھ رہے گا. ابھی بعض 3 دن والے 4 مہینے والوں سے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. آپ دیکھو گے تو آپ کو تاریخ اپنے ماحول میں یہ بات ملے گی. تو اس لیے ایک پرانا اور ایک اس سے کم پرانا 2 کی جماعت بنایا تو آپ کی 10 جماعت بن گئی. اب آپ کے یہاں 500 گھر ہے, تو اگر یہ 500 گھروں کو آپ 10 جماعتوں پر تقسیم کرو تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے مکان آئیں گے؟ 50. کتنے آئیں گے؟ 50 آئیں گے, 50 گھر. اب ایک مہینے میں 50 گھروں کو کور کرنا ہے. جب کام تقسیم کرو گے تو ایک تو ہر جماعت کو اپنی محنت کا نفع نظر آئے گا. جو 2 ساتھی 50 گھروں پر محنت کریں گے نا تو ان کو 1 مہینے میں جو محنت کیا اس کا نفع سامنے آئے گا کہ 5 آدمی نمازی بنے, 3 آدمیوں نے 3 دن لگایا, 2 آدمیوں نے غلط زندگی چھوڑ کر توبہ کیا, اور اس کے علاوہ 2 آدمیوں نے چلہ لگایا. یہ محنت کا نفع ہے. جب محنت کا نفع سامنے آئے گا تو طبیعت ان کی کام پر چلے گی بلکہ دوڑے گی. ابھی تو 10 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے, پتہ ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جب آدمی کو اس کا نفع ہی نظر نہیں آئے گا تو طبیعت کیسے چلے گی؟ ایک آدمی کو کاروبار میں نفع ہی نظر نہیں آتا ہے تو کاروبار کرے گا وہ تو چند دنوں میں تھکار کر کے کاروبار بند نہیں کرے گا. تو محنت کا نفع نظر آئے گا جب آپ ساتھیوں کو تقسیم کرو گے اور علاقے کو تقسیم کرو گے. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ جب علاقے کو تقسیم کر کے ساتھیوں کو تقسیم کرو گے تو کوئی بھی ساتھی بچے گا نہیں جس کی ملاقات نہ ہو. ابھی ہماری محنت کا رخ ایسا ہے کہ جس سے ملتے ہیں ہفتے میں 3 مرتبہ ملتے ہیں, اور جس سے نہیں ملتے اس کو سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں ملتے. کہ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ذہنوں میں کام ہی نہیں ہے. مسجد اور جماعت بیٹھی ہے, کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرنا. ایک آدمی کہتا ہے تمہارے راستے میں فلانا آدمی ہے اس کو مل کر چلے جاؤ, میرا تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر چلے گی. ابھی تبلیغ ایسی ہی ہو رہی ہے, جو ایسی ہو رہی ہے کہ دوسری ہو رہی ہے. پوری دنیا میں کوے کالے ہی کالے ہیں, یاد رکھو. ایسی تبلیغ سے کبھی کام ہونے والا نہیں ہے, یاد رکھو. اس لیے میرے دوستو ایک تو علاقے کو تقسیم کرو اور ایک اپنے ساتھیوں کو تقسیم کرو. اب تقسیم کرنے کے بعد میں
آپ کو پہلا کام مشورہ ہے. وہ مشورہ آپ کا آسان ہو جائے گا جب کام کو آپ تقسیم کر لو گے تو. اس لیے کہ آپ کو جماعت بنانے کی ضرورت نہیں، جماعت تو بنی ہوئی ہے. ملاقاتوں کے لیے کہاں بھیجنا ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہر جماعت کو معلوم ہے کہ مجھے کتنا کیا ہے، کتنا باقی ہے. تو آپ کے مشورے میں کیا کام کرنا ہوگا؟ آپ کو کل کی کارگزاری لینی ہوگی، آج کے تقاضوں کو تقسیم کرنا ہوگا. تو آپ کا مشورہ آسان ہو جائے گا. اب کام کی تقسیم میں ہمارے کام میں دو تقاضے ہیں، ایک وقتی تقاضا ہے اور ایک دائمی تقاضا ہے. وقتی تقاضا روز کا ہمارا یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، اور تبلیغ کا موافق ہو یا مخالف ہو، اس کی عیادت کرنا مسلمان ہے، اس کا حق ہے. کوئی مر گیا ہو تو اس کی تعزیت کرنا. کوئی جماعت میں گیا ہے اس کے گھر والوں کے حال احوال لینا. اگر مرد نہیں ہے تو اپنی سمجھدار مستورات کو بھیج کر ان کے گھر کے حال احوال لینا. کوئی جماعت اپنی مسجد میں آئی ہے تو اس کی نصرت کرنا. کمزور جماعت ہے تو کام سکھانا. مضبوط جماعت ہے تو اس سے کام کے تقاضے پورے کروانا. جماعت نکل رہی ہے اس کو وصول کرنا، اس کو روانگی سمجھانا. جماعت واپس آ رہی ہے اس کا استقبال کرنا، اس کے حال احوال لینا. اس کے بعد واپسی کی بات اچھی طرح سمجھا کر ان کو گھر روانہ کرنا. یہ سارے ہمارے وقتی تقاضے ہیں جو روز نہیں ہوتے. جب ہو اس تقاضوں پر سارے ساتھیوں کو تقسیم کرنا. کام دو چار آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو. دو چار آدمی معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، مر گئے تو کام ضائع ہو جائے گا. کام پورے مجمع کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور کسی کو نااہل مت سمجھو کہ یہ نااہل ہے. ہر آدمی کام کا حل ہے، اس کے اندر میں عالمی استعداد اللہ نے رکھی ہے. جب کام کرے گا تو اس کی استعداد ظاہر ہوگی. تو اس لیے سارے ساتھیوں کو سارے کاموں پر کاپر استعمال کرنا. تو یہ تو ہمارے وقتی تقاضے ہیں. اور ایک دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. ایک مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھروں کی اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانا چاہیے. اب آپ یہ بتاؤ، یہ سارے تقاضے صرف مشورہ کرنے سے پورے ہو جائیں گے کہ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ باتیں کیا تو کہ بس یہ سارے تقاضے پورے ہوں گے؟ تقاضے کب پورے ہوں گے؟ تقاضے اس وقت پورے ہوں گے جب آپ وقت فارغ کریں گے. اگر آپ وقت فارغ ہی نہیں کرتے اور آپ بیٹھ کر باتیں ہی کرتے رہتے ہیں میں اور آپ، تو میرے دوستو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ورزش کی سائیکل. ایک تو روڈ کی سائیکل ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام دھندا کرتا ہے، اپنے کام پر جاتا ہے. اور ایک ورزش کے لیے گھر میں مشین ہوتی ہے جس کو سائیکل جیسی ہوتی ہے، اس پر بیٹھ کر آدمی ایسا چلاتا ہے اور کاٹا بتاتا ہے کہ 50 کلومیٹر تو بولٹن سے آگے نکل گیا اور وہ 1 انچ اپنی جگہ سے ہلی ہی نہیں. ایسی تبلیغ کا حال ہوگا. مشورے ہیں، باتیں ہیں، مذاکرے ہیں، اور اس کے بعد میں محنت کے لیے وقت نہیں ہے تو کوئی بھی کام میں ترقی نہیں ہوگی. یاد رکھو. اور ترقی نہیں ہوگی تو کام اپنی جگہ ٹھہرے گا نہیں، وہ نیچے ہی جائے گا، چاہے ہم کو محسوس ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یا تو آگے بڑھے گا یا پیچھے جائے گا. پتھر آپ زمین اوپر ڈالو گے، طاقت ہے تو اوپر جائے گا، اور طاقت ختم ہو گئی تو نیچے جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہمارا دائمی تقاضا بھی پورا ہو جائے، ہر گھر ہر فرد کی ملاقات، اور سارے تقاضے پورے ہو جائے. اس کے لیے 8 گھنٹے کی نیت سے کم 2.5 گھنٹے فارغ کرنا. کہ بھائی 2.5 گھنٹے کون کون فارغ کرنے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ. 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ 150 منٹ ہوتی ہے. نیت کرو کہ 150 منٹ گھڑی دیکھ کر لگانا ہے کہ بھائی لگانا انشاءاللہ. 2.5 گھنٹہ جب آپ فارغ کرو گے تو اب آپ کو کام ملے گا. دکان کھیلو گے تو گاہک آئے گا، دکان ہی بند ہے تو گاہک آ کر اپنا سر پٹے گا کیا اس کو؟ ہمارے پاس میں وقت ہی فارغ نہیں کیا تبلیغ کے لیے تو کام کے کیا تقاضے ہم پر آئیں گے؟ کوئی بھی تقاضا ہمارے پر نہیں آئے گا اور سارے تقاضے ضائع ہوں گے. جب آپ 2.5 گھنٹہ فارغ ہوں گے تب آپ کے کفر کام کے تقاضے اللہ ڈالیں گے. تو تقاضا کیا ہوگا کہ آپ کی ایک جماعت ایک گھر سے پہلے گھر پر ملنے کے لیے گئی، آدمی نہیں ملا، تو اب یہ گھر پر واپس نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو 2.5 گھنٹہ لگانا ہے. ابھی تو گھر نہیں ملا تو گھر جاتے ہیں تو واپس نہیں جائے گا. ابھی پوچھے گا کہ کہاں ملیں گے؟ یہ کہا کہ فلانی دکان فلانی مارکیٹ میں ہماری دکانیں وہاں ملیں گی. دور ہے تو سائیکل سے جائیں گے، رکشا سے جائیں گے، اپنا گاڑی سے جائیں گے، یا تو کرائے کی گاڑی سے جائیں گے. کچھ پیسہ خرچ ہوگا، کچھ اپنا پیٹرول خرچ ہوگا، اور اگر قریب ہے تو پیدل چل کر تھک کر کے جائیں گے تو قربانی لگے گی نا ملنے کے لیے. تو وہاں گئے تو پتا چلا کہ اب بھی نکلا ہے فلانی جگہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پانی کر رہا ہوگا.
تو آپ گھر پر واپس نہیں آئیں گے, آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس جائیں گے. جب آپ 3 جگہ دھکا کھا کر اس کے پاس پہنچو گے تو آپ یقین مانو آپ کی بات میں اللہ طاقت پیدا کر دیں گے اور سننے والے میں قبولیت کی استعداد پیدا کر دیں گے. وہ آپ کی بات کو کبھی رد نہیں کر سکتا ہے جب آپ تھک ہار کر کے اس کے پاس پہنچو. مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. آپ نے 2.5 گھنٹہ لگایا, 3 آدمیوں کو ٹارگیٹ بنا کر دوڑتے ہی رہے ان کے پیچھے, اور ایک بھی آپ کی نہیں ملا, اور آپ تھک ہار کر کے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی, تو ان تینوں کے حق میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے. یہ پکی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. محنت کے بعد کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے کام میں مقصود تعب ہے. تو اس لیے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد سے ملنا, ملنے سے پہلے ہر ایمان والے سے اپنے دل کو صاف کرنا. ہمارے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, سارے مسلمانوں کو اچھا اپنے سے سمجھ کر کے ہم جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس تو اختلاف کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی ہمارے سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے تبلیغ والوں سے, اس لیے کہ تبلیغ میں اختلاف کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو کسی کو اپنا مخالف مت سمجھو, ہر ایک کو اپنا دوست سمجھ کر, اپنا بھائی سمجھ کر اس سے ملنا, دل کو صاف کر کے. جب دل کو صاف کر کے ملیں گے تو زبان سے میٹھی بات نکلے گی, نرم بات نکلے گی, نہیں تو کڑوی بات نکلے گی جب بدگمانی کے ساتھ جائیں گے. اس لیے دل صاف کر کے جانا, موقع محل دیکھ کر کے بیٹھ کر بات کرنا. کھڑے رہ کر بات کرنے سے بات ہوتی ہی نہیں ہے. آپ کہو کہ آپ کے پاس گنجائش ہو کہ ہم ایک ضروری کام سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کریں گے. اگر وہ گنجائش دے دے تو بیٹھ کر بات کرو. تو بیٹھ کر بات کرو تو اس میں ایمان کی بات کرو, پھر اس کے بعد دین میں کامیابی کی بات سمجھاؤ, پھر آخرت سمجھاؤ, اس کے بعد تشکیل کرو. لوہے کو گرم کرنے کے بعد چھری بن سکتی ہے, تلوار بن سکتی ہے. لوہے کو گرم ہی نہیں کیا اور آپ ٹیپ رہے اس کو کہ بھائی بنے گا کچھ بھی نہیں بنے گا. پہلے گرم کرنا. تو گرم کرنے کا راستہ توحید کا ہے, رسالت کا ہے اور آخرت کا ہے. یہ 3 بنیادوں سے آدمی کا دل نرم ہوگا. اللہ کی بات, اللہ کا نام سنے گا, اللہ کے احسانات دیکھے وہ سنے گا, آدمی جو ہے وہ دین کا نفع سنے گا, آخرت سنے گا, تو آدمی کا دل نرم ہو جائے گا. اب اس کے بعد اس کی 4 مہینے کی تشکیل کرو, اس لیے کہ آپ کی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت آپ کو بنانی ہے. آپ نے تاریخ طے کیا ہوا ہے, تو ہر جانے والا یہ فکر لے کر جائے کہ مجھے اپنی جماعت کی تکمیل کرنی ہے. آپ نے چلوں کی جماعتیں سوچی ہے 6 مہینے میں, 6 جماعتیں, 8 جماعتیں, 10 جماعتیں, جتنی وہ اپنے ذہنوں میں لے کر جائیں کہ 6 مہینے کے اندر میں اتنی جماعتیں ہم کو نکالنی ہے, اس کے لیے ان کو تیار کرنا ہے. تو پہلے 4 مہینے کی تشکیل کرو. آپ گھبراؤ مت کسی سے. 4 مہینہ آپ سب کے کانوں پر پہنچ چکا ہے. زیادہ سے زیادہ نہ کہے گا کہ بھائی اور کچھ کرے گا, تو نہ کہے گا تو آپ کو غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے کہو کہ اگر آپ کے پاس 4 مہینے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ اپنے کسی بیٹے کو بھیج دو, بیٹے کے راستے سے آپ کے غیر میں خیر آ جائے گی. اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو اپنے یہاں سے چلے کی جماعت جاتی ہے, آپ چلے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ اس مہینے میں نہیں جا سکتے ہو تو 6 مہینے کے اندر میں جون سے مہینے میں تیار ہو سکتے ہو, اس میں آپ تیار ہو جاؤ چلے کے لیے. آپ کے ذہنوں میں 6 مہینے کا کام ہونا چاہیے, 4 مہینے اور چلے کی جماعتوں کے اعتبار سے, تاکہ جس کی تشکیل بھی کرو نقد بھی ہو سکے, ادھاری میں بھی ہو سکے. اسی کے ساتھ کے چلنے کے لیے بھی نہیں تیار ہوا تو 3 دن کی تشکیل کرو. 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو منہ میلا مت کرو. ناراض ہو کر کے آنے کی ضرورت نہیں, ہنستے بولتے جانے کا, ہنستے بولتے آنے کا. اس لیے کہ دوسری مرتبہ پھر جانا ہے, ایک ہی مرتبہ میں تبلیغ نہیں پلا دینی ہے, تو دوسری مرتبہ پھر جائیں گے تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا. اب اس کو مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے آپ تیار کرو. جب آپ اس کو موت پر پکڑو گے تو بخار پر راضی ہو جائے گا. آپ نے جاتے ہی پوچھا تیرے 3 دن کا کیا, بولے کچھ بھی نہیں. تو آپ پہلے ایمان آخرت کی بات کرو, پھر 4 مہینے کی بات کرو, چلنے کی بات کرو, پھر 3 دن کی بات کرو, تو یہ سوچنے کے بعد مجبور ہو جائے گا کہ اتنی بڑی قربان, بڑے کام کے لیے میں اتنا قربان 4 مہینہ چلنے کے لیے نہیں تیار ہوا, 3 دن تو مجھے ضرور جانا چاہیے. اس طریقے سے ہر ایمان والے سے اس انداز میں ملاقات کر کے ان کو 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے تیار کرنا. یہ 2 کام ہو گئے. ایک مشورہ ہو گیا, تو مشورے کے اندر میں آپ کو کارگزاری سننا ہے اور تقاضوں کو تقسیم کرنا ہے. بس یہی ہے کام ہے آپ کا. مشورے میں کوئی لمبی چوڑی تقریب بھی نہیں ہے, اس میں آپ کارگزاری لو اور کارگزاری اور اس کے علاوہ تقاضوں کو تقسیم کرو. 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے تقاضوں کو پورا کرو وقتی, اور اپنا دائمی تقاضے بھی ایک ایک گھر ایک فرد کی ملاقات کرو. تیسرا کام میرے دوستوں تعلیم کا ہے. مسجد کی تعلیم بھی اور ہمارے گھر کی تعلیم بھی. اس لیے کہ ایمان کا ایک پودا جو دل میں ہے, اس کو جو پانی پہنچے گا وہ فضائل کے راستے سے پہنچے گا.
فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے. اور اس تعلیم کے حلقے کی مثال دیتے ہیں اللہ والے. اس کی مثال گولی کی ہے. گولی آدمی بیمار ہوتا ہے تو گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے, لیکن اثر کہاں کرے گی؟ سر میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی, اور گھٹنے میں درد ہے تو یہاں اثر کرے گی. ایسا ہی یہ تعلیم کا حلقہ ہے. اللہ ہمارے رب ہے, وہ جانتے ہیں ہماری ضرورت کیا ہے. تو ایمان میں کھوٹ ہے تو وہ ایمان کی کھوٹ تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. نماز کی سستی تعلیم کی برکت سے دور ہوگی. گھروں کے جھگڑے تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے. حلال حرام کی رعایت زندگی میں تعلیم کی برکت سے آئے گی. ریاکاری زندگی میں ختم ہوگی تعلیم کی برکت سے, اور اخلاص تعلیم کی برکت سے آئے گا. اور امت کا درد و غم اور امت کے اندر میں دین کے مٹنے کا غم ہمارے اندر آئے گا, وہ تعلیم کی برکت سے آئے گا. اس لیے تعلیم اچھی طریقے سے عمل کی نیت سے محتاج سمجھ کر اپنے آپ کو بٹھانا اور کوشش کرنا کہ مسجد کے سارے مصلی تعلیم میں بیٹھے. یہ تعلیم کوئی تبلیغ والا ٹولی کا کوئی کام نہیں ہے. تبلیغ کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. ایک محنت ہے جو پوری امت کا کام ہے, اور ہمارا ہر عمل پوری امت کے لیے ہے. اس لیے پوری بشاشت کو سامنے رکھ کر 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جیسے جیسے بشاشت بڑھے ایسا وقت پڑھانا. حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھو, نفع کو 1 مرتبہ پڑھو. فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہی سے تعلیم ہوگی. امت کی تربیت کا سامان اللہ نے اس میں رکھا ہے, اللہ والوں کی توجہات اور برکت سے. اس لیے اس کی تعلیم کرنا, اسی تعلیم کو اپنے گھروں میں کرنا. ہمارے گھروں میں جتنے بے دینی کے سراغ کھلے ہوئے ہیں اور جتنی بے دینی کی چیزیں آئی ہوئی ہے, ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ ختم کرنے کا راستہ تعلیم کا حلقہ ہے. اور وہ محبت سے قائم کرنا ہے, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں, گالی گلوچ سے نہیں, مار پیٹ سے نہیں, بلکہ صرف محبت سے تعلیم کا حلقہ قائم کریں گے تو 4-6 مہینے میں ہمارے گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. اتنی طاقت اللہ نے تعلیم کے حلقے میں رکھی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بے دینی کے جتنے سوراخ تمہارے کھلے ہوئے ہیں وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے. اور کروڑوں انسانوں کی زندگیاں ان گھروں کی تعلیم کی ذریعے سے بنی ہے. آپ حضرات کو بھی اس کا تجربہ ہے. اس لیے پابندی کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلیم کرنا, اس میں بھی بشاشت کو سامنے رکھنا. ایسا نہیں کہ عورتوں کو یہ ہو جائے کہ یہ پوری کتاب ختم کریں گے کیا, بلکہ ان کا یہ بات ہی ہو کہ بھئی 2 حدیث اور پڑھتے تو اچھا تھا اور ان کو چھوڑ. تو پابندی کے ساتھ بچے بھی بیٹھیں گے, بچے سب کو جمع کریں گے کہ تعلیم کا وقت آ گیا, تعلیم کا وقت آ گیا. یوں کر کے بچے جمع کرتے ہیں سب کو, اور سب کو بٹھا کر کے تعلیم ہوتی ہے. اس لیے گھر کی تعلیم کریں. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو, ہمارے اپنے محلے میں اچھا تعلیم کی برکت سے ہمارے گھروں میں نماز کی فضا بنے گی, تسبیح تلاوت کی فضا بنے گی, گھر میں سنت کا ماحول بنے گا, اور بچوں کی تربیت کا فکر پیدا ہوگا, اور ہمارے گھروں میں دعا کی فضا بنے گی, تہجد گزار ہماری عورتیں بنیں گی ان تعلیم کی برکت سے. اور اسی کے ساتھ میں میرے دوستو گھروں میں سادگی اور حیا آئے گی. یہ ساری خیر لانے کا راستہ یہ تعلیم کا حلقہ ہے. اسی کے ساتھ وقتاً فوقتاً 3 دن کے لیے اپنی مستورات کو اپنے ساتھ لے کر جانا. الحمدللہ مستورات بہت وقت لگائی ہوئی آپ کے اس ملک کے اندر میں ہے. ان کی اگر ترتیب بن جائے تھوڑی سی اور ہمارے ساتھی فکر میں لے لے تو ہر تیسرے چوتھے مہینے میں 3 دن کی جماعت بنے. تو ابھی جتنی بن رہی ہے 214 سال میں اس سے کئی گنا زیادہ کی استعداد آپ کے یہاں موجود ہے. کیونکہ بھائی یہ کرنا چاہیے نہیں. کون کون کرے گا اپنی مستورات کے ساتھ وقت لگائے گا انشاءاللہ. اللہ خوش رکھے. بہت اچھا وقت لگاؤ تاکہ اس سے زندگیاں بدلے. تو اس لیے ان کو 3 دن کے لیے جماعت میں لے کر جانا, پھر عشرہ لگوانا, پھر چلہ لگوانا, پھر اللہ ہمت دے تو ملکوں میں جا کر اللہ کے دین کا کام کرنا. ہر محلے میں ایسی بہنیں ضرور ہونی چاہیے کہ جو مقامی تعلیم کو بھی اچھی طرح سنبھال سکے. کوئی تقاضا بیرون کا آئے تو اس تقاضوں پر جا سکے, کوئی جماعت اپنے محلے میں آئے تو اس کی تعلیم اور تربیت کر سکے. اتنا مجمع مستورات کا مردوں کی طرح ہر محلے میں ہونا چاہیے. اس کے لیے فکر لے کر کے جو ترتیب آپ قائم کر سکتے ہیں وہ ترتیب قائم کریں. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو پورے محلے میں 100% ایمان والے مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھے اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز قائم کرے, اس کی فضا بنانا. اور اس کے لیے طاقتور راستہ جو ہے وہ گشت کا راستہ ہے. گشت اتنا اچھا کرنا کہ 100% نماز زندہ ہو جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخر زمانے میں تو یہ پوچھا کرتے تھے کہ اچھا ہوا بھائی آپ نے اتنی جماعتیں نکالی, یوں کیا, ہمیں تو کچھ بستیاں ایسی بتا دو جہاں 100% مسلمان نمازی ہو. اس لیے کہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے, اذان نماز کے لیے, ایسے ہی دعوت جو ہے وہ عبادت کو زندہ کرنے کے لیے. تو ہم کو اس کا محاسبہ کرنا چاہیے
کہ سال بھر ہم نے اپنے محلے میں گشت کیے ہیں، عمومی ملاقاتیں کی ہیں، خصوصی ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کتنے نمازی بنے؟ اگر بنے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں بنے ہیں تو فکر مند ہو کہ ہماری محنت میں جان باقی ہے کہ ختم ہو گئی، ورنہ اس محنت میں یہ طاقت ہے کہ 100% قرآن کو عملی طور پر زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے گشت میں رکھی ہے۔ اس لیے گشتوں کو اچھی طرح کرنا، قربانی کے ساتھ کرنا، ذمہ دار اور پرانے لوگ گشتوں میں جائیں، صرف بچوں کو گشت میں نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ پرانے ساتھی زیادہ ہونے چاہیے اور نئے لوگ گشتوں میں کم ہونا چاہیے، اور گشت تمام اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے کہ مسجد میں درمیانی بات بھی ہو رہی ہے، استقبال بھی ہو رہا ہے، اللہ سے لو لگایا جا رہا ہے، اور باہر جماعت جا کر کے محنت کر رہی ہے۔ اتنا اچھے انداز میں گشت کیا جائے کہ جس گشت کے بعد ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، واپس آنے کے بعد بھی ساتھی باتوں میں چائے پانی میں نہ لگے بلکہ گشت کر کے آئے ہیں، اب دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کے اندر میں لگے۔ تو اس طرح گشت کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا بنانا، اور ہر گشت سے جماعت کم سے کم 3 دن کی نقد نکالنا، یہ ہمارے گشت کا عنوان ہے۔ ایک نمازی زندہ ہونے چاہیے اور ایک ہر گشت سے جماعت نکلنا چاہیے، چاہے 3 دن کے نکلے، چلے کے نکلے، 4 مہینے کے نکلے، لیکن جماعت نکلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ دوسرے گشت کے ذریعے سے ایسے محلے میں کہ جہاں پر مسلمان ہیں اور مسجد نہیں ہے، مسجد ہے لیکن مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسے محلوں میں 2 مہینہ 3 مہینہ محنت کر کے دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں پر ملاقاتیں کر کے ان کو جوڑ کر سمجھا کر ان کی 3 دن کی تشکیل اپنے ساتھ کرنا اور اپنے ساتھ لے کر جانا۔ شروع میں تو جماعت نہیں بنے گی، 2 آدمی آپ کے ساتھ لیے، 3 ساتھ میں لیے، دوسرے ہفتے میں 4 لیے، اس طرح 5-25 آدمی آپ کے ساتھ میں 3 دن لگا دیں گے تو یہی لوگ مسجد وار جماعت کا کام اپنے محلے میں شروع کر سکیں گے۔ دوسرا محلے والے دیکھیں گے یا مسجد والے دیکھیں گے کہ اس محلے میں ایسے ایسے لڑکے تھے کہ جو پورے محلے کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، تو ان کی زندگی میں اچھائی کہاں سے آئی؟ تو لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دیا ہے، زبانیں دیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ گئے تھے اس کے لیے اچھے بن کر کے آئے، تو وہ مسجد والے آپ کو آ کر کہیں گے کہ ہماری مسجد میں بھی آپ آ کر کے کرو، مخالفت نہیں کریں گے، آپ کو بلانے کے لیے آئیں گے۔ سچ بتاتا ہوں میں، اس طریقے سے محلوں میں کام ہو سکتا ہے، جن مسجدوں میں کام نہیں ہے وہاں کام اس راستے سے آسانی سے ہو سکتا ہے، 2-3 مرتبہ 2-3 مہینہ ہفتہ واری گشت کرنے کے ذریعے سے، کہ بھائی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے انشاءاللہ۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں جہاں مسلمان ہیں وہاں دین کی محنت ہونی چاہیے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گیریج میں ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے گھر کے کسی ایک کمرے میں ہو، لیکن محنت ہونی چاہیے، نہیں تو غلط زندگیاں وہیں سے اپنے محلوں میں آئے گی۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو ہمارا کیلنڈر 27 دن کا www.tabligh.com The Reviver of Iman۔ ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، ہم اپنا پروگرام 27 دن کا بنائیں گے اپنے گھر کاروبار کا، ان سارے اعمال کو کرتے ہوئے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے نہیں بلکہ اپنی جماعت بنا کر کے لگائیں گے۔ اب ہمارے اس مجمع میں کون ہے جو یہ کہے کہ انشاءاللہ میری جماعت میں بنا کر کے جاؤں گا؟ کون جائے گا اپنی جماعت بنا کر؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اپنی جماعت جو بنی ہے نا ملاقاتوں کے لیے، وہ جماعت کوشش کرے کہ اپنی جماعت 3 دن کی خود ہی بناوے، تو آپ دیکھو کتنی جماعتیں بن جاتی ہے۔ اس لیے جماعتیں اپنی خود بنانا، اور جماعتیں بنا کر کے 3 دن میں ایک تو وقت پورا کرنا، جیسے کارگزاری میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ 3 دن میں 72 گھنٹے ہوتے ہیں، مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے، 48 گھنٹے نہیں ہے۔ کیا بھائی مہینے کا 10واں حصہ کتنا ہے؟ 3 دن ہے، تو 10ویں حصے کا ہی مطالبہ ہے امت سے، تو 3 دن لگانا، اور 3 دن کے 72 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 3 دن میں 72 گھنٹے لگانا۔ اگر چھٹی لینی پڑے تنخواہ کٹا کر کے تو تنخواہ کٹا کر چھٹی لے کر 3 دن لگانا، بشرطے کہ چھٹی ملنی چاہیے، اگر نہیں ملے تو معذوری ہے، لیکن اگر چھٹی ملتی ہے تنخواہ کٹا کر کے تو 3 دن تنخواہ کٹا کر کے 3 دن پورے لگانا۔ یہ جو آپ کی تنخواہ کٹے گی یہ نقصان نہیں ہے، یاد رکھو، نقصان وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بدل نہ ہو، یہ تو قربانی ہے جو اللہ کے دین کے لیے آپ نے یہ نقصان برداشت کیا ہے، اور قربانی پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ اور ختم ہو کر کے نہ دے۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ قربانی کا ہے۔ اب دیکھو صحابہ کو قربانی کے نتیجے میں اللہ نے کتنا دیا۔ صحابہ کو تجارت سے نہیں ملا، کھیتی سے نہیں ملا، فیکٹریوں سے نہیں ملا، اللہ نے براہ راست اپنے خزانے سے دیا ان کو، اور کتنا دیا؟
صحابہ 1000 سال تک محنت کرتے دنیا کے راستے سے، تو اتنا نہیں مل سکتا تھا جتنا اللہ نے ان کو صرف 25 سال کے عرصے میں دیا ہے. 23 سال نبوت کا زمانہ لگنے لگانے کا، مٹی مٹانے کا ہے. صدیق اکبر کیا 2 سال سے کچھ زیادہ زمانہ لگنے کا، مٹی مٹانے کا زمانہ ہے، 25 سال کا زمانہ. لیکن اس کے بعد تو اللہ نے ان کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ کھاتے رہے کھلاتے رہے، صدیوں تک کھاتے کھلاتے رہے اور ختم ہو کر کے نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے سے آیا تھا اور قربانی کے راستے سے آیا تھا. تو اللہ کے خزانے سے لینے کا سب سے بڑا دروازہ ہے جو قربانی کا ہے. اس لیے 3 دن آپ جو لگائیں گے، 1 دن چھٹی کا لے کر کے بھی، تو وہ نقصان نہیں ہوگا بلکہ قربانی ہوگی. تو قربانی کے ساتھ 3 دن میں 72 گھنٹے پورے لگانا. کہ بھائی کون کون لگانے کے لیے تیار ہے 72 گھنٹے؟ انشاءاللہ 72 گھنٹے پورے لگائیے. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ بارش کے پہلے قطرے میں، بیچ کے قطرے میں یا آخری قطرے میں برکت ہے، نہیں معلوم. ایسا ہی کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت ہے ہم کو نہیں معلوم. اس لیے 72 گھنٹے تربیت کی تلاش میں پورے لگانا تاکہ اللہ ہماری تربیت فرما دے. ایک کام تو یہ وقت پورا لگانا. دوسرا میرے دوستو، اعمال پورے کرنا. تو نکلنے کے زمانے میں کیا اعمال ہے؟ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کرنا ہے اور بچنا ہے. پہلا عمل کیا ہے تبلیغ میں نکل کر کے؟ تو جتنے کرنے کے کام ہیں انفرادی اجتماعی، وہ سارے کام کرتے ہوئے 3 دن لگانا. وقت کے بھی 3 دن اور عمل کا بھی 3 دن. 3 دن کا تہجد، 3 دن کے 5 گشت، 3 دن کی 2 تعلیم، 3 دن کی صبح شام کی تسبیح. ہر عمل کو 3 دن، ہر عمل کو 40 دن، ہر عمل کو 4 مہینہ. یہ صحیح وقت لگانے کی ترتیب ہے. اس لیے کہ کرنے کے کام نہیں کرے گا تو اندر کچھ آئے گا نہیں، بھلے چلا پھرے 4 مہینہ پھرے. یاد رکھو میری بات. اب علاج کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک دوائی کھانا اور ایک پرہیز کرنا. دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا. دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا ٹھکانے لگے گی نہیں. اس لیے پہلا کام ہے کرنا، اسی کے ساتھ ہے بچنا. جو بچنے کی چیزیں ہیں، سوال سے لے کر موبائل تک، سب سے بڑی لایانی موبائل ہے. اس لیے جتنی بچنے کی چیزیں ہیں اس چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 3 دن چلا 4 مہینہ لگانا. یہ پہلی بنیاد ہے پھرنے کی. اگر کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو جو عمل کا نور آئے گا وہ چلا جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں کیا لائے، کچھ بھی نہیں. ایک کمرہ ہے، اس میں ایئر کنڈیشن مشین لگے ہوئے ہیں لیکن کھڑکی کھلی ہے. کیونکہ کمرہ ٹھنڈا ہوگا. کیوں نہیں ٹھنڈا ہوا؟ مشین تو چل رہی ہے. اس لیے کہ ہوا آئی لیکن رکی نہیں. تو عمل کا نور آنا چاہیے، وہ بچنا چاہیے، ضائع نہیں ہونا چاہیے، تب جا کر آدمی بنے گا. تو اس کے لیے کرنا اور بچنا یہ پہلی بنیاد ہے ہماری محنت کی، تاکہ نکلنے کا مقصود حاصل ہو. دوسری بنیاد میرے دوستو، جس بستی میں بھی آپ گئے ہیں 3 دن کے لیے، اس میں جس طرح اپنے مقام پر آپ گھروں کو اور ساتھیوں کو تقسیم کر کے کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی ساتھیوں کو اور گھروں کو تقسیم کر کے کام کرنا. آپ مسجد میں گئے، وہاں پر جو ہے وہ 150 گھر ہے مسجد کے اطراف میں. آپ کی 15 آدمیوں کی جماعت ہے، 3 آدمیوں کی آپ نے جماعت بنا دیا. ایک جماعت کے حصے میں 30 گھر آئیں گے. ایک دن میں ایک جماعت کے حصے میں 10 گھر آئیں گے. کہ بھائی سارے کام کرتے ہوئے 10 گھروں کی ملاقات کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اتنا آسان ہو جائے گا. اور آپ نے 150 گھروں پر محنت کیا تو کیوں بھائی 3 دن کی ایک جماعت نقد نکل جائے گی کہ نہیں نکل جائے گی؟ تو محنت کا یہ رخ ہے. اس لیے کہ ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے کہ 3 دن مسجدوں میں جا کر تقریر کریں گے. امت کو دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے. تو وہ طاقت تقریر کے راستے سے نہیں پیدا ہوگی صرف، بلکہ محنت کے راستے سے پیدا ہوگی. آپ دیکھو جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی آتے ہیں، کہ بیان سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ پھر اصل میں کتنے ہوتے ہیں؟ وہ چل کے پرانے نمازی ہوتے ہیں. اس لیے کہ استعداد لینے کی نہیں ہے. استعداد جو پیدا ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہوگی. اس لیے وہاں سے جماعت نکالنے کی محنت کرنا، یہ دوسری بنیاد ہے. تیسری بنیاد یہ ہے کہ وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے، تو 3 دن وہاں کے لوگوں کو کھلا کر پلا کر مانوس کر کے قریب کر کے اپنے ساتھ اعمال میں شریک کر کے آخری دن ان کی جماعت بنا دینا. اس لیے کہ تقریر سے جماعت نہیں بنے گی. آخری دن آپ نے تقریر کیا مقامی کام کے 5، تو اس سے جماعت نہیں بنے گی. کہ بھائی تقریر سے آپ ڈرائیونگ سکھا سکتے ہیں، تقریر سے تیرنا سکھا سکتے ہیں، تو تبلیغ کو تقریر سے کیسے سکھا دیں گے؟ اس لیے 3 دن ان کو اپنے ساتھ رکھنا، مشورے میں، تعلیم میں، ملاقاتوں میں، جماعت کے نکالنے کی محنت میں، گشتوں میں. یہی 5 کام ہیں. اور آخری دن ان کی جماعت بنانا.
اور ان کی جماعت بنا کر ان کے اعمال کا وقت طے کر لینا. یہ مسجد وار جماعت کی بنیاد آپ نے ڈال دیا, اللہ ان کو چلائیں گے. بیج ڈالا ہے, اللہ اس کو اگائیں گے. مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے تو دیکھو نام کی ہے کہ کام کی ہے. اس لیے کہ اکثر مسجد وار جماعتیں نام کی ہے, کام کی بہت تھوڑی ہے. تو یہ دیکھو کہ اس مسجد وار جماعت میں کیا لائن کی کمزوری ہے. مشورہ ہے لیکن تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے, یا مشورے میں لڑ رہے, یا ان کی 2.5 گھنٹے کی محنت ہی نہیں ہے. جو چیز کی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے 3 دن آپ فکر بھی کرو, محنت بھی کرو, اللہ سے دعا بھی مانگو. آپ نے دیکھا 100 آدمی جماعت لگائے, وقت لگائے ہوئے ہیں, 10 آدمی حرکت میں ہیں. تو آپ کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ 90 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری 3 دن کی محنت سے 2-5 آدمی دوبارہ محنت میں کیسے لگ جائے. 90 آدمی تو نہیں لگا سکیں گے آپ 3 دن میں, لیکن 2-3 آدمی تو لگنا چاہیے. تو یہ محنت کرنا, تو یہ بنیاد ہے محنت کی, کرنا اور بچنا. جماعت نکالنے کی محنت کرنا. مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانا, بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا. وقت لگائے ہوئے لوگ زیادہ ہے, حرکت میں تھوڑے ہیں, تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر لگا کرنے کے لیے ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو تھکانا. جب ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر کام کریں گے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی. اور اگر یہ کام کی بنیادیں سامنے ہی نہیں ہے تو تبلیغ میں جتنی فرصت ہے اتنی کہیں بھی نہیں ہے. تعلیم کیا سو گئے, بیان کیا سو گیا, تعارفی بات کیا سو گئے, اور کھا لیا پی لیا سو لیا, 3 دن پورا کر کے آ گئے. نہ آدمی بنے گا نہ علاقہ بنے گا. اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر محنت کرنا, پھر رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. صبح ہم کی طرح بھی ایسی ہے کہ صبح میں اٹھنا مشکل ہو گیا, بھلے رات کو کچھ پڑھا کر کے سو آپ اور ہم سب. بہرحال یہ ترتیب ہے کہ تہجد میں ہماری جماعتیں ساری اٹھنی چاہیے اور اچھا وقت لے کر اٹھنی چاہیے. صبح صادق سے کم 1 گھنٹہ پہلے جماعت اٹھے, اچھا وضو کرے, اچھی نماز پڑھے, لمبا قیام کرے, بڑی بڑی صورتیں پڑھے, اور لمبا قیام کرے, لمبا رکوع کرے, لمبا سجدہ کرے. اچھی نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے آہوزاری کرے. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ کو کچھ کہنے کو جی چاہے گا. ایک آدمی نے شادی نہیں کیا تو کہے گا اللہ مجھے لڑکا دے دیجیے. ایک آدمی نے زمین پر محنت ہی نہیں کیا تو کہے گا اللہ میری کھیتی کو اگا دیجیے. محنت کے بعد زبان کھلتی ہے. جب دن بھر محنت کی ہوگی تو اللہ سے کچھ کہنے کو جی چاہے گا. اور آپ یقین مانو رات کی دعائیں ایسی قیمتی ہے کہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. تیر پورے نشانے پر لگتے ہیں, اور جو مانگو گے وہ اللہ دیں گے. پکی بات ہے یہ. آخرت کے بارے میں, دنیا کے بارے میں جو مصلحت ہوگی وہ دیں گے, آخرت کے مانگنے میں جو مانگیں گے وہ دیں گے. اور یہ دنیا کی بے دینی ان آنسوؤں کی برکت سے ختم ہوگی میرے دوست. ہاں, دنیا کو ہماری تقریروں سے زیادہ آنسوؤں کی ضرورت ہے. ان آنسوؤں سے دنیا کے سارا فساد اللہ ختم کریں گے. اس لیے اللہ کے سامنے رات کو آنسو بہانا کہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں. ہر جماعت کو جانے کے پہلے یہ بنیادیں اچھی طرح سمجھانا, واپسی میں ہر جماعت سے کارگزاری لینا ان بنیادوں کی روشنی میں, تاکہ یہ جماعتیں ساری جماعتیں ہماری کام پر اگر پڑ جائے. اس وقت میں جتنی نقل و حرکت میں ہے تو یہ نقل و حرکت عالم کے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے کافی ہو جائے. اس لیے ان بنیادوں کے ساتھ وقت لگانا, اس لیے کہ ہمارا پورا کام دعوت اور دعا ہے. یہ نقل و حرکت ایک برتن کی بھی طرح ہے. تو خالی برتن کی کیا قیمت ہے؟ بسلری کا بوتل ہے, اس میں پانی ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی قیمت ہے. ہمارے یہاں بسلری ہوتا ہے, آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, آپ بھی جانتے ہو کہ سب لوگ تو وہیں کے ہو. تو اس میں بسلری کا بوتل ہے, پانی نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت ہے. تو ردی کے ٹکڑے میں پھینکنے کے لائق نہیں ہے. اور اگر اس میں پانی ہے تو 15 روپیہ ہے, دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے, شہد ہے تو 500 روپیہ ہے, چاندی ہے تو ہزاروں روپیہ ہے, سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے. عربی میں کہتے ہیں ظرف کی قیمت مظروف کی وجہ سے ہوتی ہے. مظروف کہتے ہیں, ظرف کہتے ہیں برتن کو, مظروف کہتے ہیں اندر کی چیز کو. اندر میں جتنی قیمتی چیز ہوگی اس اعتبار سے اس برتن کی قیمت ہوگی. تو ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی روح اور طاقت دعوت اور دعا ہے. اس میں دعوت کا عنصر غالب ہونا چاہیے, لوگوں کے پیچھے بے قرار ہو کر پھرنے کا, اور دعا کا عنصر غالب ہونا چاہیے. سارے نبیوں کو دعوت اور دعا کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے. اس لیے دعوت اور دعا اس محنت کی طاقت ہے اور اس کی روح ہے. لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, علم کے ساتھ ہو. اس لیے گھنٹوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر فضائل کی کتابوں سے دعوت کا علم لینا, اور دعوت اور دعا غفلت کے ساتھ نہیں کہ ہم کو ہی اللہ یاد نہیں ہے تو دوسروں کو اللہ کیا یاد کرائیں گے.
سویا ہوا آدمی سوئے کو کیسے جگا سکتا ہے؟ جاگا ہوا آدمی سوئے کو جگا سکتا ہے. اس لیے اللہ کی ذکر اور یاد کے ساتھ اللہ ہم کو یاد ہو جائے، اتنا ذکر کریں تاکہ لوگوں کو ہم اللہ یاد کرا سکیں. اسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت اور دعا. اخلاق دعوت کا ہتھیار ہے. جب اخلاق کے ساتھ دعوت اور دعا میں لگیں گے تو جو لوگ نئے لوگ آئیں گے وہ ہم سے چمٹے رہیں گے، اور جب بد اخلاقی کے ساتھ تبلیغ میں چلیں گے تو آئیں گے اور چلے جائیں گے. کیا ہے کہ چھاؤں کی تلاش میں، لیکن یہاں بھی دھوپ ہی دھوپ ہے، تو واپس چلے جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اخلاق کے ساتھ، اور منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ. اس لیے کہ منمانی سے آدمی نہیں بنتا. زندگی بھر سخاوت کرے، زندگی بھر قرآن اور حدیث کی خدمت کرے، زندگی بھر سخاوت کرے، لیکن منمانی کے ساتھ کرا ہے تو جہنم میں جائے گا، بنے گا نہیں. آدمی جو بنتا ہے وہ قربانی سے بنتا ہے. تو قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا. اس کا نام قربانی ہے. کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کپڑے، نہ بیوی بچے. اپنی جی چاہی کو چھوڑنا ہے. اپنی راحت اور آرام کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے قربان کرنا ہے. دعوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا ہے. بس اسی کا نام اللہ قربانی کا نام دیتے ہیں کہ میرے لیے قربانی دیا، میرے لیے بھوکا رہا 2 گھنٹے، میرے لیے 2 گھنٹہ کم نیند سویا، میرے لیے صبح فجر میں اٹھ کر کے ہی آیا، اور یہ گشت کے لیے دکان آدھا گھنٹہ پہلے بند کر کے آیا. اللہ اس کو قربانی کا نام دیں گے، اور اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے، ایک ہدایت کا انعام ملے گا. قربانی پر اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ، ختم ہو کر کے نہیں دے گی. اللہ الجھنوں کو ختم کر دیں گے، انفرادی اجتماعی. اور اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے کہ جس میں جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے میرے دوستو یہ مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ کام کو اچھی طرح بھی کرنا ہے اور پورا بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اور اپنی نقل و حرکت کو بھی بڑھانا ہے اور مقامی کام کو بھی بڑھانا ہے. کہ بھائی پورا مجمع تیار ہے. اب اس کے لیے آپ حضرات سے کچھ عزائم اس وقت میں کرنے تھے. شاید بات کیا آپ لوگوں عزائم کی کہ بھائی مسجد وار بیٹھ کر کے ایک تو اپنا وقت طے کر لو. اس سال 4 مہینہ لگاؤ گے یا چلہ لگاؤ گے؟ کون سے مہینے میں لگاؤ گے؟ 3 دن آپ کب لگاؤ گے؟ اور اپنی مسجدوں سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں کتنی دو گے؟ یہ اگر مسجد وار بیٹھ کر ایک 10-15 منٹ میں آپ یہ کام کر لو اور اس کام کو لے کر جاؤ گے اپنے اپنے محلوں میں، تو اللہ تعالیٰ کام کرنا آسان فرما دے گا آپ کی نیت اور ارادے کی برکت سے. کیسا کرو گے؟ دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی. ہلکے کے اعتبار سے بیٹھے ہو کیا؟ پہلے بات بھی آئی تھی کہ ہلکے کے اعتبار سے بیٹھیں گے. ساتھی ہلکے کے اعتبار سے بیٹھے ہیں بھائی؟ فجر کے پاس ہاں فجر کا نہیں بیٹھے ہلکے کے اعتبار. کل فجر ہو گیا، کل کل کریں گے. کل سے اللہ برکت دے گی. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ پورا مجمع سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھا ہے. اللہ اس مجلس کو ہمارے